اس نے یہ فیل کیا کہ سجاح جو ہے اس کی قوت مجھ سے زیادہ ہے، اگر یہ مجھ پر حملہ کر دے تو میں اس حملے کا جواب نہیں دے پاؤں گا۔ اس نے اس کی طرف صلح کا پیغام بھیجا۔ کیا کیا؟ صلح کا پیغام بھیجا کہ ہم دونوں جو ہے وہ صلح کر لیتے ہیں۔ اچھا، اتنے عرصے میں سجاح بھی نبی ہونے کا معاذ اللہ دعویٰ کر چکی ہوئی تھی، مسلمہ بھی کر چکا ہوا تھا، دونوں طرف کے قبیلوں کو پتا تھا، اس قبیلے بنو تغلب کو پتا تھا یہ ہماری نبی ہے، یہ عورت، اور یہ جو تھے بنو حنیفہ والے یمامہ کے لوگ، ان کو پتا تھا یہ جو ہے یہ بھی بالکل حقا سچا پکا نبی ہے معاذ اللہ مسلمہ۔ دونوں علاقوں کے لوگ ان کو اپنا اپنا نبی جو تھے وہ تسلیم کرتے تھے۔ مسلمہ نے یہ سمجھے اس عورت کی قوت زیادہ ہو گئی ہے، طاقت لشکر بڑا ہو گیا ہے، تو مجھے اس سے صلح کرنی چاہیے۔ اس نے صلح کا پیغام بھیجا، خیر اس نے حملہ نہ کیا، تو صلح کرنے کے لیے اس نے تھوڑا انتظار کیا۔ جب مسلمہ نے سمجھا کہ کام جو ہے تھوڑا جڑا وہ نرم ہو گیا تو حملہ نہیں لگی کرن، مسلمہ نے کہا کہ ایک بار خوبصورت خیمہ لگایا جائے، اس کو بالکل وی آئی پی خیمہ اس کو جو ہے وہ ڈکلیئر کیا، اس دور کے مطابق ساری فیسیلیٹیز، خوشبو، عطر، سارا قالین، تکیے، بیڈ، بستر، اس نے کہا خوبصورت خیمہ لگایا جائے، اور سجاح کو کہا کہ تم اس خیمے میں آؤ تو میں خود اپنے کلے سے باہر آؤں گا، تو وہاں پہ آ کے مذاکرات کریں گے۔ اس نے اس کی اس بات کو مان لیا، خیمہ لگ گیا دونوں لشکروں کے درمیان، 10 باڈی گارڈ خیمے کے ایک طرف کھڑے کیے گئے، 10 باڈی گارڈ خیمے کے دوسری طرف کھڑے کیے گئے، کو 20 لوگوں کو باقاعدہ اسپیشل فورسز جو تھی ان کو باہر کھڑا کیا گیا، اور یہ سجاح اور یہ جو مسلمہ کذاب تھے ان دونوں کے مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات کیا ہوئے؟ مذاکرات یہ ہوئے کہ مسلمہ بدبخت نے اس سجاح عورت بدبخت کو نبی مان لیا، اور اس عورت سجاح بدبخت نے مسلمہ کذاب کو نبی مان لیا۔ اے ہوئے مذاکرات۔ اس بات کا نتیجہ جو تھا وہ یہ نکلا، 3 دن تک یہ دونوں مذاکرات کرتے رہے، اندر یہ دونوں سجاح بھی اور مسلمہ بھی، باڈی گارڈ سارے لشکر دونوں باہر کھڑے ہوئے ہیں، یہ 3 دن تک مذاکرات کرتے رہے، اور 3 دن کے مذاکرات کے بعد جب یہ سجاح نامی عورت باہر نکلی اور اپنے قبیلے کی طرف واپس گئی، تو قبیلے اور لشکر نے پوچھا کہ ہاں جی آپ ارشاد فرمائیے کہ کی مذاکرات ہوئے ہیں؟ اس نے کہا مذاکرات یہ ہوئے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا ہے اور میں نے یہ مان لیا ہے کہ معاذ اللہ مسلمہ جو ہے وہ بالکل پکا سچا نبی ہے، اور اس نے میری نبوت کو مان لیا ہے، میں نے اس کی نبوت کو مان لیا ہے، اور ہم دونوں نے شادی کر لی۔ کیا کیا؟ ہم دونوں نے شادی کر لی۔ وہ نبی جو معاذ اللہ جھوٹا بنا ہوا تھا، اس نے جھوٹی نبی یا عورت سے شادی کر لی۔ اس نے کہا ہم دونوں نے شادی کر لی۔ میں نے عرض کیا تھا یہ جو ونٹر کے جمعے ہوتے ہیں ان میں ٹائم ہی تھوڑا تھا، بندہ بات شروع بعد میں کرتا ہے تو وقت پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ میں بڑی تفصیل میں یہ چیزیں عرض کرنا چاہتا تھا، مگر اگر اللہ پاک کو منظور ہوا تو اگلے سال بھی آپ کی خلافت راشدہ کے یہ معاملات جو ہے آپ کو تفصیل سے عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ فتنے اٹھتے کیسے ہیں، پھر ان فتنوں کو پروموٹ کون کرتا ہے، وہ کیسے پروموٹ ہوتے ہیں، یہ تاریخ کے ایک تسلسل ہے۔ خیر جب وہ واپس گئی تو اس کے جو لشکر کے لوگ تھے نا، سجاح نامی عورت کے، انہوں نے پوچھا اچھا جی نبیہ صاحبہ یہ بتلائیے کہ آپ نے نکاح تو اس سے کر لیا، تو شادی تو کر لی ہے، تو آپ کا حق مہر کیا ہے؟ آپ کا حق مہر کیا ہے؟ کہ حق مہر تے لینا یاد ہی نہیں دیا، حق مہر مقرر ہی کوئی نہیں ہوا، حق مہر کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ ان کا جائیے، پھر اتنی دن میں مسلمہ چلا گیا، وہ تھا اپنے کلے میں، ان کا پھر واپس جاؤ تے جا کے حق مہر تو کوئی فیصلہ کر لو، تو چنگا نکاح کیتا ہے، حق مہر ہی کوئی نہیں۔ خیر یہ عورت پھر واپس گئی مسلمہ کے پاس، مسلمہ نے دیکھا کلے سے، پھر واپس آ گئی، وہ ڈر گیا کیونکہ اس کا لشکر بڑا تھا، انہوں نے کہا لگتا ہے خیر نہیں۔ اس نے پھر پیغام بھیجا، کس نے؟ کوئی نہ کوئی تو میرا بھی رائٹ ہے نا، کوئی سوال کرنا کبھی کبھی، وہ سجاح نامی عورت نے جس نے نبی ہونے کا اعلان کیا، اس نے پیغام بھیجا۔ مسلمہ نے کہا ہاں جی ہون کدھر؟ اس نے کہا بھائی نکاح بھی ہو گیا، 3 دن جیڑی ہے وہ بی اے پی خیمے دے وچ بھی رہ لیا، تے حق مہر تینوں یاد ہی نہیں رہا، وہ حق مہر تے میرا دے دوں مینوں۔ میں نے کہا اچھا۔ تھوڑی دیر اس نے سوچا، اس نے کہا جو میری طرف سے حق مہر، یوں توجہ نہ ذرا حق مہر سنیں، اس نے کہا جو میری طرف سے حق مہر یہ ہے
کہ اپنے لشکر میں اعلان کر دو کہ حق مہر میں مسلمہ نے جو ہے وہ جتنا بھی قبیلہ بنو تغلب ہے، حق میں یہ دیا گیا ہے کہ مسلمہ نے تم لوگوں پر عشاء اور فجر کی نمازیں معاف کر دی۔ سنو پھر کوئی گل نہیں سمجھ آئی؟ انج ہوندیاں جی نبوتاں اج کل انج ہی چلیاں نے توڑو توڑ پوری تاریخ دے وچ، جنیاں جھوٹیاں نبوتاں نے انج ہی چلیاں۔ انہیں کہ حق مہر کی ہے کہ سارے بنو تغلب قبیلے دے اوتے عشاء تے فجر دی نماز بولو نا یار، عشاء تے فجر دی نماز معاف ہوگی۔ تو ان میں کدی کدی اپنے دور دے لوکاں نو جڑ ویکھنا نا تے جیڑا پیر تے جیڑا عالم تانوں بھی آکھ چھڑے نا نمازاں معاف نے، سچی گل ہے تسی آکھو اے دے جا ولی دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں۔